بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد حمد و احسان ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اولا ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی مومنین پر سب سے زیادہ حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ان کی جانوں سے زیادہ۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج بیویاں یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کی جو مائیں ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان میں سب سے جو پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاک باز ہستی ہے، وہ ذات ہے جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے نکاح ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک روایات کے مطابق اس وقت 25 سال تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور نکاح کے بہت سارے اسباب، بہت ساری وجوہات بیان کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی۔ ان میں سے کچھ جو وجوہات بیان کی گئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے اندر ایک پاک باز خاتون سمجھی جاتی تھی، تاجرہ خاتون جو کہ تجارت کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی، بزنس کرتی تھی۔ تمام خواتین کے لیے ان کی جو کارنامے ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ ہماری خواتین کو، مائی اور بہنوں کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کاروبار کیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ اس کے تعلق سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو دوسرے لوگوں کی طرح ملک شام کی طرف اپنا مال، اپنا سامان کافروں کے ساتھ بیچنے کے لیے روانہ فرماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک کھلی کتاب تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ لوگوں کے سامنے ایک صادق اور امین کی حیثیت سے جو بھی لوگ اپنی امانت، اپنی جو کوئی چیز رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھتے، کیونکہ ہر ایک انسان کو معلوم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق ہے، امین ہے، دیانت دار ہے، سچے انسان ہے، اور یہ سچائی پوری قریش کے اندر پھیل چکی تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت، دیانت داری پہنچ چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ان تک پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، ہمارے قافلے کو، ہمارے سامان کو شام، ملک شام لے جائے، وہاں پر آپ اسے بیچ ڈالے، ہم آپ کو دگنا قیمت دیں گے، اس سے زیادہ پیسے دیں گے، دگنی قیمت دیں گے جتنے قریش کے لوگ آپ کو دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات چیت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سامان تھا وہ قافلے کی صورت میں نکلے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک غلام جس کا نام میسر آتا ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ساتھ روانہ کیا کہ آپ بھی حضور علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیے، اور ان کی کبھی مخالفت نہ کریں، جو وہ کہیں گے، جو وہ بات کہیں گے اس پر آپ من عن عمل کریں گے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اپنے غلام کو تلقین اور تاکید فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی مکمل طور پر ان کی تابعداری اور اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ فرماتے ہیں جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے قافلے والوں کے ساتھ نکلے اور ملک شام پہنچے، وہاں پر سامان سارا فروخت ہوا، واپسی پر حضرت میسر رضی اللہ عنہ انہوں نے عجیب و غریب
واقعات دیکھیں کہ فرشتے جہاں زیادہ دھوپ ہوتی تھی فرشتے آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صاف گن ہوتے، دھوپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں آنے دیتے۔ اسی طرح سے بہت سارے انہوں نے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیٹھ گئی، وہ بے پناہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت میسرہ کے دل میں بیٹھی۔ فرماتے ہیں وہ آپسی پر انہوں نے سارے واقعات مختصراً ہم بتلا رہے ہیں کہ سارے واقعات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈسکس کیے، انہیں بتائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ قریش کے اندر خواتین کے اندر ایک عید کا دن ہوا کرتا جس میں ساری قریش کی خواتین خانہ کعبہ کے ارد گرد آتے، وہاں پر بیٹھتے۔ فرماتے شام سے ایک شخص آیا، ایک نصرانی یہودی آیا، اس نے وہاں پر کہا کہ اے قریش کی خواتین، ان قریب قریش کے اندر ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، آپ میں سے جس سے ہو سکے وہ اس احمد سے نکاح کرے اور اسے اپنا سرتاج بنائے۔ فرماتے ساری خواتین اسے پتھر مارے، اسے پتہ نہیں کیا مذاق کر رہا ہے، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو سیریسلی لی، اور وہ اس بات کو انہوں نے سوچا کہ آیا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے، اور اسی فراق میں تھے۔ آہستہ آہستہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت، بلندی، شان، مرتبہ واضح طور پر عیاں اور ظاہر اور باہر ہونے لگا، انہوں نے پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اپنی ایک سہیلی ان کے ذریعے سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نکاح کا پیغام پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو قبول فرمایا اور نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہو گیا۔ یہ روایات کے اندر آتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے پناہ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتی تھی۔ حالانکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں وہ حیات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اتنی محبت، اتنی الفت، چاہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، اتنی زیادہ محبت۔ دوسرا نکاح آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سارے اولاد، جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 اولادیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ساری کی ساری اولادیں، ایک اولاد کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات ہے، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی، یعنی جس سے سادات کا نسب چلتا ہے، وہ تمام سادات کی نانی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی وہ نانی جان ہے۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی شخصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی خدیجہ الکبریٰ نے ہماری مدد فرمائی اتنی اور کسی نے ہماری مدد نہیں فرمائی۔ یعنی ہر غم کے وقت، پریشانی کے وقت جب لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے پتھر برسائے، لوگوں نے تکالیف پہنچائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ چٹان کی طرح مضبوطی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑی تھی۔